بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ خواہ نماز، روزہ، احرام کچھ بھی ہو، اگر دل میں نیت موجود نہ ہو تو صرف زبان سے نیت کے الفاظ ادا کر لینے سے نیت نہیں ہو سکتی، اور نیت کے الفاظ عربی زبان میں کہنا ضروری نہیں، اپنی مادری زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں، بلکہ زبان سے کہنا لازمی نہیں، صرف دل میں ارادہ بھی کافی ہے، مگر زبان سے کہہ لینا افضل ہے اور عربی زبان میں زیادہ بہتر، کیونکہ یہ ہمارے پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان ہے۔ عربی زبان میں جب نیت کے الفاظ کہیں تو اس کے معنی بھی ضرور ذہن میں ہونے چاہیے۔ احرام کے لفظی معنی ہے حرام کرنا، کیونکہ احرام باندھنے والے پر بعض حلال باتیں بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ احرام والے اسلامی بھائی کو محرم اور اسلامی بھائی ماں کہتے ہیں۔ احرام میں یہ باتیں حرام ہیں: اسلامی بھائی کو سلائی کیا ہوا کپڑا پہننا، سر پر ٹوپی اوڑھنا، امامہ یا رومال وغیرہ باندھنا، مرد کا سر پر کپڑے کی گٹھری اٹھانا، اسلامی بہنیں سر پر چادر اوڑھیں اور انہیں سر پر کپڑے کی گٹھڑی اٹھانا منع نہیں، مرد کا دستانے پہننا اسلامی بہنوں کو منع نہیں، اسلامی بھائی ایسے موزے یا جوتے نہیں پہن سکتے جو وسط قدم یعنی قدم کے بیچ کا ابھار چھپائیں۔ ہوائی چپل مناسب ہے۔ جسم، لباس یا بالوں میں خوشبو لگانا، خالص خوشبو مثلاً الائچی، لونگ، دار چینی، زعفران، جوتری کھانا یا آنچل میں باندھنا، یہ چیزیں اگر کسی کھانے یا سالن وغیرہ میں ڈال کر پکائی گئی ہوں، اب چاہے خوشبو بھی دے رہی ہوں تو بھی کھانے میں حرج نہیں۔ جماع کرنا یا بوسہ یا مساس یعنی چھونا، گلے لگانا، اندام نہانی یعنی عورت کی شرمگاہ پر نگاہ ڈالنا، فحش اور ہر قسم کا گناہ ہمیشہ حرام تھا، اب اور بھی سخت حرام ہو گیا۔ کسی سے دنیاوی لڑائی جھگڑا، جنگل کا شکار کرنا یا کسی طرح بھی اس پر معاون ہونا، اس کا گوشت یا انڈا وغیرہ خریدنا، بیچنا یا کھانا، اپنا یا دوسرے کا ناخن کترنا یا دوسرے سے اپنا ناخن کتروانا، سر یا داڑھی کے بال کاٹنا یا بغلیں بنانا، منہ زیر ناف لینا، بلکہ سر سے پاؤں تک کہیں سے کوئی بال جدا کرنا، وسمہ یا مہندی کا خضاب لگانا، زیتون کا یا تل کا تیل چاہے بے خوشبو ہو بالوں یا جسم پر لگانا، کسی کا سر مونڈنا خواہ وہ احرام میں ہو یا نہ ہو، البتہ احرام سے باہر ہونے کا وقت آ گیا تو اب اپنا یا دوسرے کا سر مونڈ سکتا ہے۔ جوں مارنا، پھینکنا، کسی کو مارنے کے لیے اشارہ کرنا، کپڑا اس کے مارنے کے لیے دھونا یا دھوپ میں ڈالنا،
بالوں میں جوں مارنے کے لیے کسی قسم کی دوا وغیرہ ڈالنا، غرض یہ کہ کسی طرح اس کے ہلاک پر باعث ہونا۔ احرام میں یہ باتیں مکروہ ہیں: جسم کا میل چھڑانا، بال یا جسم صابن وغیرہ سے دھونا، کنگھی کرنا، اس طرح کھجانا کہ بال ٹوٹنے یا جوں گرنے کا اندیشہ ہو، کرتا یا شیروانی وغیرہ پہننے کی طرح کندھوں پر ڈالنا، جان بوجھ کر خوشبو سونگھنا، خوشبودار پھل یا پتا مثلا لیمو، پودینہ، نارنگی وغیرہ سونگھنا۔ کھانے میں مذائقہ نہیں: عطر فروش کی دکان پر اس نیت سے بیٹھنا کہ خوشبو آئے، مہکتی خوشبو ہاتھ سے چھونا جبکہ ہاتھ پر نہ لگ جائے ورنہ حرام ہے۔ کوئی ایسی چیز کھانا یا پینا جس میں خوشبو پڑی ہو اور نہ وہ پکائی گئی ہو، نہ بو زائل یعنی ختم ہو گئی ہو۔ غلاف کعبہ کے اندر اس طرح داخل ہونا کہ غلاف صرف سر یا منہ سے لگے، ناک وغیرہ منہ کا کوئی بھی حصہ کپڑے سے چھپانا، بے سلا کپڑا رفو کیا ہوا یا پیوند لگا ہوا پہننا، تکیا پر منہ رکھ کر اوندا لیٹنا۔ احرام کے علاوہ بھی اوندا سونا منع ہے کہ حدیث پاک میں اس طرح سونے کو جہنمیوں کا طریقہ کہا گیا ہے۔ تعویذ اگرچہ بے سلے کپڑے میں لپٹا ہوا ہو، اسے باندھنا مکروہ ہے، البتہ اگر بے سلے کپڑے میں لپیٹا ہوا تعویذ بازو وغیرہ پر باندھا نہیں بلکہ گلے میں ڈال لیا تو حرج نہیں۔ سر یا منہ پر پٹی باندھنا: بلا عذر بدن پر پٹی باندھنا، بناؤ سنگھار کرنا، چادر اوڑھ کر اس کے سروں میں گرا دے لینا جبکہ سر کھلا ہو ورنہ حرام ہے۔ تہمت کے دونوں کناروں میں گرا دینا، رقم وغیرہ رکھنے کی نیت سے جیب والا بیلٹ باندھنے کی اجازت ہے، البتہ صرف تہمت کو کسنے کی نیت سے بیلٹ یا رسی وغیرہ باندھنا مکروہ ہے۔ یہ باتیں احرام میں جائز ہے: مسواک کرنا، انگوٹھی پہننا، بے خوشبو سرما لگانا، لیکن محرم کے لیے بلا ضرورت اس کا استعمال مکروہ تنزیہی ہے۔ خوشبودار سرما ایک یا دو بار لگایا تو صدقہ ہے، اور 3 یا اس سے زائد میں دم۔ بے میل چھڑائے غسل کرنا، کپڑے دھونا مگر جوں مارنے کی غرض سے حرام ہے۔ سر یا بدن اس طرح آہستہ کھجانا کہ بال نہ ٹوٹے، چھتری لگانا یا کسی چیز کے سائے میں بیٹھنا، چادر کے آنچلوں کو تہمت میں گھسنا، داڑھ اکھاڑنا، ٹوٹے ہوئے ناخن جدا کرنا، پھنسی توڑ دینا، آنکھ میں جو بال نکلے اسے جدا کرنا، چیل، کوا، چوہا، چھپکلی، گرگٹ، سانپ، بچھو، کھٹمل مچھر، پسو، مکھی وغیرہ خبیث اور موذی جانوروں کو مارنا، حرم میں بھی ان کو مار سکتے ہیں۔ سر یا منہ کے علاوہ کسی اور جگہ زخم پر پٹی باندھنا، سر یا گال کے نیچے تکیا رکھنا، کان کپڑے سے چھپانا، سر یا ناک پر اپنا یا دوسرے کا ہاتھ رکھنا، کپڑا یا رومال نہیں رکھ سکتے۔
تھوڑی سے نیچے داڑھی پر کپڑا آنا، سر پر سینی یعنی دھات کا بنا ہوا خوان یا غلے کی بوری اٹھانا جائز ہے، مگر سر پر کپڑے کی گٹھڑی اٹھانا حرام ہے۔ البتہ محرمہ دونوں اٹھا سکتی ہے۔ جس کھانے میں الائچی، دار چینی، لونگ وغیرہ پکائی گئی ہوں، اگرچہ ان کی خوشبو بھی آ رہی ہو، مثلا قورمہ، بریانی، زردہ وغیرہ، اس کا کھانا، یا بے پکائے جس کھانے پینے میں کوئی خوشبو ڈالی ہوئی ہو وہ بو نہیں دیتی، اس کا کھانا پینا۔ گھی یا چربی یا کڑوا تیل یا بادام یا ناریل کا تیل جس میں خوشبو نہ ڈالی ہوئی ہو، اس کا بالوں یا جسم پر لگانا۔ ایسا جوتا پہننا جائز ہے جو قدم کے وسط کے جوڑ یعنی قدم کے بیچ کی ابھری ہوئی ہڈی کو نہ چھپائے۔ لہذا محرم کے لیے اس میں آسانی ہے کہ وہ ہوائی چپل پہنے۔ بے سلے ہوئے کپڑے میں لپیٹ کر تعویذ گلے میں ڈالنا۔ پالتو جانور مثلا اونٹ، بکری، مرغی، گائے وغیرہ کو ذبح کرنا، اس کا گوشت پکانا کھانا، اس کے انڈے توڑنا بھوننا کھانا۔ مرد و عورت کے احرام میں فرق۔ احرام کے مذکورہ بالا مسائل میں مرد و عورت دونوں برابر ہیں، تاہم چند باتیں اسلامی بہنوں کے لیے جائز ہے۔ آج کل احرام کے نام پر سلے سلائے اسکارف بازار میں بکتے ہیں۔ معلومات کی کمی کی بنا پر اسلامی بہنیں اسی کو احرام سمجھتی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ حسب معمول سلے ہوئے کپڑے پہنیں، البتہ اگر مذکورہ اسکارف کو شرعاً ضروری نہ سمجھیں اور ویسے ہی پہننا چاہے تو منع نہیں۔ سر چھپانا بلکہ احرام کے علاوہ بھی نماز میں اور نامحرم جن میں خالو، پھپھا، بہنوئی، ماموں زاد، چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد اور خصوصیت کے ساتھ دیور و جیٹھ بھی شامل ہے کہ سامنے فرض ہے۔ نامحرموں کے سامنے عورت کا اس طرح آ جانا کہ سر کھلا ہوا ہو یا اتنا باریک دوپٹہ اوڑھا ہوا ہو کہ بالوں کی سیاہی چمکتی ہو، علاوہ احرام کے بھی حرام ہے اور احرام میں سخت حرام۔ محرمہ جب بھی سر چھپا سکتی ہے تو کپڑے کی گٹھڑی سر پر اٹھانا بدرجہ اولی جائز ہوا۔ سلا ہوا تعویذ گلے یا بازو میں باندھنا۔ غلاف کعبہ مشرفہ میں یوں داخل ہونا کہ سر پر رہے، منہ پر نہ آئے، بلکہ اسے بھی منہ پر کپڑا ڈالنا حرام ہے۔ آج کل غلاف کعبہ پر لوگ خوب خوشبو چھڑکتے ہیں، لہذا احرام میں احتیاط کریں۔ دستانے، موزے اور سلے کپڑے پہننا۔ احرام میں منہ چھپانا عورت کو بھی حرام ہے۔ نامحرم کے آگے کوئی پنکھا یا گتا وغیرہ منہ سے بچا ہوا سامنے رکھے۔ اسلامی بہن پی کیپ والا نقاب بھی پہن سکتی ہے، مگر یہ احتیاط ضروری ہے کہ چہرے سے مس یعنی ٹچ نہ ہو۔ اس میں یہ اندیشہ رہے گا کہ تیز ہوا چلے اور نقاب چہرے سے چپک جائے یا بے توجہی میں پسینہ وغیرہ اسی نقاب سے پونجنے لگے، لہذا سخت احتیاط رکھنی ہوگی۔ انگوٹھی کے بارے میں عرض ہے کہ تاجدار مدینہ
راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت باعظمت میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیتل کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا بات ہے کہ تم سے بت کی بو آتی ہے؟ انہوں نے وہ پیتل کی انگوٹھی اتار کر پھینک دی، پھر لوہے کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوئے۔ فرمایا، کیا بات ہے کہ تم جہنمیوں کا زیور پہنے ہوئے ہو؟ انہوں نے اسے بھی پھینک دیا۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسی انگوٹھی بنواؤں؟ فرمایا، چاندی کی بناؤ اور ایک مسکال پورا نہ کرو، یعنی 4.5 ماسہ سے کم وزن کی ہو۔ اسلامی بھائی جب کبھی انگوٹھی پہنے تو صرف چاندی کی 4.5 ماسہ سے کم وزن چاندی کی ایک ہی انگوٹھی پہنے، ایک سے زیادہ نہ پہنے، اور اس ایک انگوٹھی میں نگینہ بھی ایک ہی ہو، ایک سے زیادہ نگینے نہ ہوں، اور بغیر نگینے کے بھی نہ پہنے۔ نگینے کے وزن کی کوئی قید نہیں۔ چاندی یا کسی اور دھات کا چھلا، چاہے مدینہ منورہ ہی کا کیوں نہ ہو، یا چاندی کے بیان کردہ وزن وغیرہ کے علاوہ کسی بھی دھات، مثلا سونا، تانبا، لوہا، پیتل، اسٹیل وغیرہ کی انگوٹھی نہیں پہن سکتے۔ سونے، چاندی یا کسی بھی دھات کی زنجیر گلے میں پہننا گناہ ہے۔ اسلامی بہنیں سونے چاندی کی انگوٹھیاں اور زنجیریں وغیرہ پہن سکتی ہیں، وزن اور نگینوں کی کوئی قید نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور درس و بیان کو سمجھنے اور عمل کرنے اور اپنے دوسرے اسلامی بھائیوں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔